آج کل نماز تقریباً لوگ پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے انہیں پڑھنی چاہیے، اور نماز کسی صورت بھی معاف نہیں۔ اللہ کی پناہ، لوگ جان بوجھ کر بھی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس آفت سے محفوظ فرمائے اور ہم پابندی کے ساتھ وقت پر اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ چنانچہ یہ سنتے ہیں جو ہم اسلام میں ہے نا کہ ہم مسجد میں نماز پڑھیں، اور مسجد میں نماز پڑھیں جب تو ہم صفیں بنائیں۔ کیا بنائیں؟ صفیں بنائیں، صفوں میں نماز پڑھیں۔ تو آئیے صف کی فضیلت سنتے ہیں، اور صفوں میں کون سی صف افضل ہے، کس صف میں بیٹھنا، کس صف میں نماز پڑھنا افضل ہے، اس کے بارے میں بھی سنتے ہیں۔ جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ہے۔ کتنے گنا زیادہ ہے؟ 27 ٹائمز، یعنی 27 گنا زیادہ ہے۔ اور جماعت کی پہلی صف میں نماز پڑھنے کی بھی مزید فضیلت ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی صف ملائکہ کی صف کی مثل ہے۔ پہلی صف ہے، کس کی مثل ہے؟ ملائکہ کی صف کی مثل ہے۔ اور فرماتے ہیں، اور اگر تم پہلی صف کی فضیلت جان لیتے، پہلی صف کی فضیلت جان لیتے تو اسے حاصل کرنے کے لیے جلدی جلدی آگے بڑھتے۔ تو جب موقع ملے کوشش کریں کہ ہم پہلی صف میں ہی نماز کو پڑھا کریں۔ اور آگے سنیے، ایک اور مقام پر پہلی صف کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر لوگ جانتے کہ آذان اور پہلی صف میں کیا ہے تو بغیر قرآ ڈالے نہ پاتے تو اس پر یعنی قرآن اندازی کرتے۔ پہلی صف کی اگر فضیلت کو جان لیتے کہ اس میں کتنا بڑا ثواب ہے تو لوگ آپس میں قرآن اندازی کرتے، نہیں میں نے بیٹھنا ہے، نہیں میں نے بیٹھنا ہے، قرے ڈال کر نام نکالتے۔ پہلی صف میں اتنی برکت ہے، اور اذان دینے میں بھی۔ اب دیکھیں، اذان کی حرص ہونی چاہیے کہ یار میں اذان دوں، میں اذان دوں، میں اذان دوں۔ سبحان اللہ۔ بار شریعت جلد اول اور حصہ سوم یعنی 3 میں صفحہ نمبر 586 پر فتاوی عالمگیری کے حوالے سے لکھا ہے، مردوں کی پہلی صف کے امام سے قریب ہے، اور دوسری سے افضل ہے، اور تیسری سے، یعنی پہلی صف جو ہے یہ سب سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ بھی سنیے کہ صف میں کس طرف کھڑا ہونا چاہیے، صف میں کس طرف کھڑا ہونا چاہیے۔ سنیے، اگر کوشش کر کے امام صاحب کے سیدھے ہاتھ کی جانب کھڑے ہو جائیں تو ہم کو ایک اور فضیلت مل جائے گی، ہم کو ایک اور فضیلت مل جائے گی۔ چنانچہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ قاریہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صفوں کی داہنی جانب نماز پڑھنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ اور فرشتے صفوں کی داہنی جانب نماز پڑھنے والوں پر کیا بھیجتے ہیں؟ رحمت بھیجتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے پہلے دائیں جانب بیٹھا جائے۔ ہاں، اگر ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ دائیں جانب والی صف میں زیادہ لوگ ہیں اور بائیں جانب والی میں کم ہیں، تو اب جو اس نیت سے آئے کہ جناب میں نے ادھر کی جگہ پر کرنی تو اس کے لیے ثواب زیادہ ہے، بیلنس کرنا ہے۔ لیکن حتی المقدور کوشش کی جائے کہ ہم کہاں بیٹھیں، کس طرح بیٹھیں، کس طرح نماز پڑھیں۔ امام کے دائیں جانب کے اللہ اور اس فرشتے رحمت بھیجتے ہیں دائیں جانب کھڑے ہونے والوں پر۔ سبحان اللہ۔ اور بہار شریعت جلد اول حصہ سوم صفحہ 586 پر فتاوی عالمگیری کے حوالے سے لکھا ہے، مقتدی یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے والے کے لیے افضل جگہ یہ ہے کہ امام سے قریب ہو
اور دونوں طرف برابر ہوں تو داہنی طرف افضل ہے. یعنی اگر صف میں اتنی جگہ کہ دونوں طرف لوگ برابر ہیں تو اب وہ کس طرف کھڑا ہو؟ دائیں جانب. تو یہ دائیں جانب اس کا کھڑا ہونا افضل ہے. اللہ اکبر. جماعت کے دوران صف میں خالی جگہ پر کرنا بھی بے حد آسان نیکی ہے اور اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. چنانچہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو صف کے خلا کو پر کرے گا اللہ اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. اب مجھے بتائیے یہ کیسے ٹاپکس ہیں کہ جس کی اویئرنس ہمیں ہونی چاہیے. صفوں کے اندر جگہ خالی رہ جاتی ہے، بعض کا تھوڑا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو تاکید ہے کہ صفوں میں فاصلہ نہ ہو، کندھے سے کندھا مس یعنی ٹچ کیا ہوا رکھنا ضروری ہے، بلکہ واجب لکھا ہے علماء نے. لیکن ہم اس کا خیال نہیں کرتے، بلکہ ہم کہتے ہیں تھوڑا فاصلہ ہونا چاہیے. تو بغیر مجبوری کے فاصلہ نہیں چلے گا. بہت کوئی بڑی جس طرح کرونا آیا تھا اور اس میں حالات ایسے سنگین ہو گئے تھے تو اس میں علماء نے اس پر اجازت دی تھی کہ چلیں ٹھیک ہے نماز ہونی چاہیے، آپس میں فاصلہ رکھ لیا جائے. لیکن اگر مجبوری کے نہیں ہے، کوئی ایسی بیماری کا سسٹم نہیں ہے، کوئی ایسی وبا نہیں ہے، تو پھر ہمیں کیا چاہیے کہ ہم آپس میں مل کر کھڑے ہوں، یعنی کندھے سے کندھا مس یعنی ٹچ کیا ہوا رکھے. اور سبحان اللہ حضرت سیدنا ابی جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صف کے خلا کو پر کرے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی. سبحان اللہ. صف کے خلا کو پر کرنے سے مغفرت ہو جائے گی. اللہ کرے ہم اس کی فضیلت کو پانے میں کامیاب ہو جائیں. اور آخری بات جو آج کے بیان میں کروں گا وہ ہے نماز کے انتظار میں بیٹھنا. آج وہ دور شاید نظر نہیں آتا کہ لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے. لوگ کہتے ہیں اذان کا انتظار کرتے ہیں کہ اذان ہو تو پھر جائیں گے. تو سنیے نماز ایسی عبادت ہے جس کا انتظار کرنے والا بھی ثواب کا حقدار ہو جاتا ہے. کیسی عبادت ہے کہ اس کا انتظار کرنے والا بھی ثواب کا حقدار ہو جاتا ہے. رسول نذیر سراج منیر محبوب رب قدیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا قیام کرنے والے کی طرح ہے اور اپنے گھر سے نکلنے کے وقت سے لوٹنے تک نمازیوں میں لکھا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سنیے کہ یہ نماز کا انتظار کرنا کتنا پیارا کام ہے. اللہ کرے ہم مسجد میں آ کر اذان کا انتظار کریں اور جب بھی مسجد میں بیٹھیں نویت سنت الاعتکاف پڑھ لیں. اس کی برکتیں یہ فضیلت یہ ہے کہ جو یہ پڑھے گا نویت سنت الاعتکاف یعنی اعتکاف کی نیت کر لے گا جب تک مسجد میں رہے گا فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے دیگر عبادات کے علاوہ. تو انشاءاللہ الکریم اس کی بھی ہم عادت بنائیں گے. اللہ کریم کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.